تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کھڑے ہو گئے، جو بریلوی کا صدر تھا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر ایسے دیوبندی گستاخی رسول ہوتے جہنم جاتے تو میں بھی منظور کے ساتھ تیار ہوں جہنم جانے کے لیے، میں بھی تیار، میں لعنت بھیجتا ہوں اس تمہارے مسلک۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ ایک بہت بڑا بریلوی مناظرے کے دوران ہی کس طرح دیوبندی ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا خان کیسے عالم تھے۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ محمد منظور نعمانی ایک بہت بڑے محدث اور غضب کے مناظر، ہمارے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی سے بڑا کوئی مناظر گزرا نہیں۔ لمبے تھڑنگے قد کے آدمی اور اتنا دلیر آدمی تھا کہ جا کر کے وہاں اہل بدعت کے مدرسوں میں جا کر ان کے شیخ الحدیث کو یہاں سے پکڑتا تھا، اگر جوان کا بچہ ہو تو بس کرو مجھ سے، ٹانگا کر رہا ہے یہاں سے ٹانگے پہ، سمجھے۔ ہمارے حضرت نے بتایا کہ یہ سردار احمد گبول تو ہم لوگ ہیں نا، بلوچ لوگ، تو گبول تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں جی، سمجھے۔ تو فرمایا کہ مولوی سردار احمد گبول بدعتی تھے، اتنے زبان کے تیز تھے، اتنے تیز تھے، اور گالیاں تو بلوچ لوگ دیتے ویسے بھی تھوک کے حساب سے، تو ان کی جو گالیوں کی بارش ہوتی تھی اس کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ سردار گبول کے سامنے سردار احمد گبول کوئی بھی نہ ٹھہرے۔ آخر کار حضرت فرما رہے تھے مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں سے وفد گیا ہے ہندوستان، اور حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی کو کہا کہ اس کو آپ ہی لگام دے سکتے ہیں، یہ جو اتنا یار باری کر رہا ہے آپ ہی کر سکتے، ورنہ ہمارے کوئی عالم اس کے سامنے کے نہیں۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت آئے، تو حضرت فرما رہے تھے کہ یہ قاضی مظہر حسین چکوال والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو والد تھے وہ صدر تھے، ان کی بدعتیوں کی طرف سے وہ صدر تھے، ایک صدر اور بھی، اور ہمارے دیوبندیوں کی طرف سے 2 صدر جلسے کی، 3 دن کا جلسہ تھا، جلسہ کے مناظرہ 3 دن کا مناظرہ تھا۔ 3 دن میں کہا کہ سردار گبول وہ گالیاں دیتا رہا، مولانا محمد منظور ہنستا تھا، فرماتے ابھی گالیوں کا جواب نہیں دوں گا، دوسرے دن یا تیسرے دن جب مناظرہ کا فیصلہ ہو جائے گا، اب تو دلائل ہے، فیصلے کے بعد پھر آپ کی گالیوں کا جواب دے دوں۔ تو فرمایا کہ سلسلہ چلتا رہا، تو قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس وقت خود اہل بدعت میں تھے، جو خود بدعتیوں کا صدر، لیکن حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ ایسے لاجواب کر دیا سردار گبول کو، سوائے گالیوں کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کھڑے ہو گئے، جو بریلوی کا صدر تھا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اگر ایسے دیوبندی گستاخی رسول ہوتے جہنم جاتے تو میں بھی منظور کے ساتھ تیار ہوں جہنم جانے کے لیے، میں بھی تیار، میں لعنت بھیجتا ہوں اس تمہارے مسلک پر اور تمہارے اس مذہب پر۔ میں جو ہے نا مولوی منظور کی پارٹی میں، ان کا صدر صاحب نے لائن بدل دی، اللہ پاک اس طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جب تک دوسروں کی کتابیں یہ ہے کہ نہ دیکھیں اس وقت تک فیصلے نہ کریں۔ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دی ہے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں، اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں، واہ۔ ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا، گمراہی سے نہیں کیا، ضلالت کا معنی حیرت کے معنی میں کر دیا، اور وہ ہوتا ہے، سمجھے بھائی جن۔ اس ضلالت کا معنی نسیان کے بھی آتے ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما، ایک خاتون اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اس وجہ سے 2 خاتون مل کر کے ایک گواہ کے قائم مقام بنیں گے، فرجل و امرأتان، سمجھتے ہیں۔ اور ضلالت کا معنی یہ کہ گم شدہ، سمجھے، ضالۃ الابل، گم شدہ، اور اس میں پھر یہ ہے کہ مالک بھی
اور پھر ذالہ مذلہ وہ خاتون ہے جو حیران ہے، قد نصیحت عادت ہے، جو اپنی عادت کو بھول گئی، وہ حیران ہے. ذالہ مذلہ کا معنی ہے اللہ کو بلا کر حیران، دوسروں کو حیران کرنے والے. اور